لے کر گئے ہیں. کب؟ نبی اور رسول بننے کے پہلے سال. وقیل کان بعد المبعث ب5 سنین. ایک رائے یہ ہے جسے امام نووی اور قرطبی نے اس بات کو راجح قرار دیا ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام کو نبوت و رسالت ملنے کے 5ویں سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسراء اور معراج پر آپ کو لے کر گئے ہیں. 2 قول. تیسرا قول کان لیلۃ السابع والعشرین من شہر رجب. ایک قول یہ ہے 27ویں رجب کی رات اور 10 ہجری کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء اور معراج پر لے کر گئے. وقیل اور چوتھا قول یہ ہے قبل الہجرت ب16 شہرا. ہجرت سے 16 ماہ پہلے اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء اور معراج پر لے کر گئے ہیں. یہ چوتھا قول ہے. فی رمضان کے مہینے میں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اسراء اور معراج پہ ہجرت سے 16 سال پہلے لے کر گئے تھے، مہینہ کیا بتاتے ہیں؟ رمضان کا مہینہ. وقیل قبل الہجرت بسنۃ وشہرین. ہجرت سے 1 سال 2 مہینہ پہلے پیارے پیغمبر کو ہجرت پر لے کر گئے. مہینہ کیا بنتا ہے؟ فی محرم کے مہینے میں لے کر گئے ہیں. یہ مؤرخین اور سیرت نگاروں کے مختلف اقوال ہے. وقیل قبل الہجرت بسنۃ فی ربیع الاول. اور ایک قول یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو ربیع الاول کے مہینے میں اور ہجرت سے 1 سال پہلے ربیع الاول کے مہینے میں اسراء اور معراج پر اللہ لے کر گئے ہیں. تو ان میں سے جو 3 قول ہیں وہ تو ثابت ہی نہیں ہو سکتے، کیونکہ اسراء اور معراج کے بعد پیارے اسراء اور معراج کی وقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 5 وقت کے نماز فرض ہوئے ہیں. اور جس رات آپ علیہ السلام اسراء اور معراج پر گئے، اسی 27ویں کے دن جناب جبریل علیہ السلام صبح آئے اور پیارے پیغمبر علیہ السلام کی امامت کرا کر پیارے پیغمبر علیہ السلام کو نماز کے تمام ارکان، تمام اجزاء اور نماز کے اوقات میں نماز پڑھا کر پیارے پیغمبر علیہ السلام کے پاس پہلے دن آئے. پہلے دن آ کر پہلے اوقات میں پہلے ٹائم پہ نماز پڑھایا. دوسرے دن آئے، آخری وقت پہ نماز پڑھایا. پھر کہنے لگے نماز ان دونوں وقتوں کے درمیان ہے. بات میں یہ کر رہا تھا اسراء اور معراج برحق ہے، اس پر ایمان لانا ضروری ہے. یہ ایمانیات میں سے ہے. ایمان بالغیب ہم لے آئیں گے، لیکن یہ ماننے کے ہیں، منانے کے نہیں ہیں. کیوں؟ ایک تو دن میں اختلاف، مہینے میں اختلاف، سال میں اختلاف. دوسری بات، سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشہور قول یہ ہے رجب کے مہینے میں ہوئے ہیں اور ہجرت سے 3 سال پہلے آپ اسراء اور معراج پر لے کر گئے ہیں. اگر اس بات کو بھی مان لیا جائے، اسراء اور معراج کے بعد پیارے پیغمبر علیہ السلام 13 سال زندہ رہے. پیارے پیغمبر سے نہ اس دن کوئی مخصوص عبادت اللہ کے نبی علیہ السلام سے ثابت ہے، نہ اس رات کوئی مخصوص عبادت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. البتہ ہر رات پیارے پیغمبر علیہ السلام آپ علیہ السلام نماز پڑھا کرتے تھے. نہ آپ نے اس رات کوئی مخصوص عبادت کی، نہ اس دن کو مخصوص کر کے پیارے پیغمبر نے روزہ رکھا. یہ جو کچھ کیا جاتا ہے یہ دین محمد میں اضافہ ہے. پیارے پیغمبر کامل مکمل دین دے کر گیا ہے.
جو اضافہ کرتے ہیں پیارے پیغمبر کے دین میں وہ لاشعوری میں جہالت کی بنیاد پہ زبان حال سے یہ کہہ رہا ہوتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ رسالت میں خیانت کی۔ پیارے پیغمبر ہمیں کامل مکمل دین دے کر گئے ہیں۔ سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ جو پیارے پیغمبر علیہ السلام کے رازدان تھے، لوگ اللہ کے نبی علیہ السلام سے خیر کے متعلق سوال کیا کرتے تھے۔ جناب حذیفہ بن یمان پیارے پیغمبر علیہ السلام سے فتنوں کے بارے میں سوال کیا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں کان الناس یسألون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخیر وکنت